بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المجتبى. اما بعد، ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ آج ہماری بات چیت اور اس کا عنوان ہے کہ محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت ہی اہم ترین ذمہ داری وہ فضلائے جامعہ، یہ اپنے جو ادارے ہیں یعنی جس کے وہ محتمم صاحب ہیں، اپنے ادارے کے فضلائے کرام کو مربوط رکھا جائے، اپنے ادارے سے مربوط رکھا جائے۔ آج اس عنوان پر ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ دینی ادارہ قائم رکھنا اور اس کی بنیاد رکھنا اور اس کو منظم اور مرتب رکھنا، یہاں تک کہ اس کا ایک ایک فعل، اس کا ایک ایک عمل اور اس کا ایک ایک شعبہ، اس کا ایک ایک استاد اور اس کا اس میں یعنی خدمت انجام دینے والا ایک ایک فرد اور ایک ایک قاعدہ اور ایک ایک اصول اور ایک ایک جز یعنی جیسے کہہ سکتے ہیں، تو ہر ایک چیز کی کامیابی اسی چیز کے اوپر منحصر ہے۔ اور ہمارے لیے انتہائی، ہمارے ادارے کے لیے، ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے اور انتہائی افسوس کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو سب سے اہم ترین بات ہے اور سب سے زیادہ بنیادی کردار جس چیز میں محتمم صاحب کو ادا کرنا چاہیے یا ادارے کو ادا کرنا چاہیے، وہ اس چیز کے اوپر بالکل ہمارا جو ہے ہماری توانائی اور ہماری توجہ اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ایسی چیز کہ جب کہ ہماری کامیابی ہمارے سامنے ہے، جب کہ ہمارا مقصد ہمارے سامنے ہے اور بالکل ہماری منزل ہم کو دکھ رہی ہوتی ہے، اس موقع کے اوپر ہم اپنے ہاتھ پیر سب کچھ کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے تمام دینی اداروں کی تنظیم اور ترتیب اگر کسی طریقے سے اس کو کامیاب اور اس کو مرتب کرنا ہے اور اس کو منظم کرنا ہے اور اس کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے، تو اس میں سب سے اہم ترین کردار اگر ہے اور سب سے اہم ترین جو اصول اور ضابطہ قانون ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے فضلائے کرام کو اپنے جامعہ سے مربوط کیا جائے، اپنے اساتذہ کرام سے مربوط رکھا جائے اور ہمارے اپنے اساتذہ کرام کا ان کے اوپر شفقت اور مہربانی اور ہمدردی اور رحم دلی کا اظہار ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی اہم ترین ایک حصہ ہے اور جز ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ نہیں جن جامعات کے اندر اور جن دینی اداروں کے اندر، دینی مدارس اور اسکول کے اندر یہ کام نہیں ہوا کرتا، تو وہ اپنے منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور ان کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ انتہائی ناکام اور انتہائی اپنی منزل سے دور ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ دینی ادارہ قائم کرتے ہیں، اس میں اساتذہ کو رکھتے ہیں، مختلف شعبات قائم کیے جاتے ہیں، مختلف اچھائیاں اس کے اندر پیدا کی جاتی ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ نصابی سرگرمیاں اور ہم نصابی سرگرمیاں اس کے اندر مرتب کی جاتی ہیں، ساری چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن جب رزلٹ اور نتیجے کا وقت آتا ہے تو ہم اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور گویا کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس چیز کو، اس کی مثال اگر دیکھی جائے تو اس انداز کی ہے کہ جب کوئی فیکٹری ہے یا کوئی کمپنی ہے اپنا مال تیار کرتی ہے اور پورا اس کا مال تیار کر کے اور پھر اس کے جب تمام چیزیں یعنی تمام ایک مال جیسے وہ تیار کرتی ہے کوئی ایک نوع کا، ایک قسم کا، تو اس کو پھر وہ
کام کر کے اس کے اوپر اور تیار کر کے اپنی کمپنی سے باہر رکھ دیتی ہے بس۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ اب اس کمپنی کا کام یہ ہے کہ بھئی جب اس کو ہم اس مال کو اور اس میں تیار کردہ جو بھی مصنوعات ہیں ان کو جب ہم اس کو کسی جگہ بیچیں گے، کسی صحیح جگہ پر اس کو لگائیں گے، کسی صحیح جگہ پر اس کی کھپت ہوگی، تو کہیں جا کر پھر وہ اس کا جو یعنی فائدہ ہے، اس کی جو منفعت ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن مربوط نہ رکھنے کی وجہ سے، اپنے فضلاء کرام کو مربوط نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ادارہ اور اکثر ادارے ہمارے ناکام ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے بورڈ سے اگر کوئی طالب علم فارغ ہوتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان ہزاروں کی تعداد میں اگر ہم دیکھیں تو بمشکل 5% ایسے لوگ سامنے آتے ہیں اور 5% ایسی شخصیات سامنے آتی ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں دینی خدمات پر مامور ہوتی ہیں۔ باقی 95% جو ہمارے ہاں فارغین اور فضلاء ہیں وہ تقریباً اپنے مقصد اور اپنے منزل سے بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ہم اپنے فضلاء کو مربوط رکھیں، اپنے جامعہ سے، اپنے اساتذہ سے۔ سب سے پہلے اہم بات تو یہی ہے، اور یہ ہمارے ہاں عام طور سے موجود ہوتی ہے، کہ ہر طالب علم کے بارے میں پورا ریکارڈ ہمارے اداروں میں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے اداروں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کون طالب علم، کیا نام ہے، کیا ولدیت ہے، کیا تاریخ پیدائش ہے، کیا عمر ہے، کیا اس کی صلاحیت ہے اور کیا اس کے نمبرات ہیں، اور کیا اس کے یعنی تمام صلاحیتوں کے بارے میں ایک اچھی خاصی اس کی تمام باتیں دفتر تعلیمات میں عام طور سے موجود ہوتی ہیں۔ اس کو بس یہ ہے کہ منظم اور مرتب کیا جائے اور ان کی صلاحیتوں کو تحریر میں لایا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کس کس جگہوں سے ہیں، اور ان جگہوں پر اپنا ایک ضلع وائز، اپنا ایک تحصیل کے اعتبار سے، اپنے صوبے کے اعتبار سے، اپنے ہر ادارہ اپنا ایک مرکز قائم رکھے۔ دیکھیں اس میں کوئی زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت سامنے نہیں آتی۔ ہر جامعہ کا جو قدیم جو فاضلین ہوا کرتے ہیں وہ اس جامعہ کے ساتھ مربوط ہونے چاہیے، وہ کسی نہ کسی دینی ادارے سے مربوط ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، دینی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ ان کی جو جگہ ہیں، ان کی جو اگر وہ کسی مسجد میں ہیں، اگر وہ کسی جگہ پر ان کی رہائش ہے، تو اس رہائش گاہ پر اس طریقے سے رکھا جائے کہ وہ جامعہ کا ایک طریقے کا مرکز ہو، کہ تمام فاضلین اپنے اس مرکز سے مربوط رہیں، اور وہ جو قدیم جو فاضلین ہوا کرتے ہیں وہ اپنے جو بنیادی جو ادارہ ہے اس کے ساتھ مربوط رہیں۔ دیکھیں مادر علمی ہوتا ہے، مادر علمی کے اعتبار سے ہر ایک شخصیت دوسرے کے ساتھ مانوس اور مناسبت اس میں رہتی ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے اپنے مراتب میں فرق آ جائے۔ ایک دینی ادارہ ہے کہ اس سے فاضل اور اس کے جو فارغ التحصیل جو عالم ہے، وہ اگر 40 سال 45 سال پہلے بھی وہ فارغ ہوا ہے اور اسی ادارے سے آج کوئی طالب علم وہاں سے فارغ ہو رہا ہے، تو مادر علمی کی یکسانیت اور ایک ہونے کی وجہ سے ان میں باہمی طور سے آپس کا ایک گہرا ایک دلی تعلق ہوتا ہے، اور آپس سے ایک دوسرے کی مناسبت ہوتی ہے، اور بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہر ادارے کو یہ چاہیے کہ اپنے صوبے کے اعتبار سے، اپنے ضلع کے اعتبار سے خاص طور سے ایک مرکز قائم رکھنا چاہیے۔ ہمارے اداروں میں مختلف جگہوں سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہر بڑے ادارے کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک مرکز قائم ہو کہ اس ضلع کے اعتبار سے جتنے بھی فاضلین وہاں سے ہیں یا اس کے قرب و جوار یا مضافات سے ہیں، تو وہ اپنے اس قدیم فاضل سے جو کہ کسی مسجد میں امام ہے یا کسی مدرسے میں استاد ہے، یا اپنی کوئی جہاں پر کوئی بھی وہ رہائش پذیر ہے، تو ان سے وہ اس ضلع کے تمام فاضلین اس سے رابطہ رکھیں،
اور وہ ان کے صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جب متقدمین اپنے متاخرین فاضلین کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور صلاحیتوں کو سامنے لے کے آئیں گے اور ان کی صلاحیتیں ان کے سامنے ہوں گی، دینی ضروریات سامنے ہوں گی، تو اس طریقے سے ہر ایک طالب علم کسی نہ کسی درجے میں اچھے انداز سے دینی اداروں کے ساتھ منسلک ہوتا رہے گا، اور منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی جو دینی خدمات ہیں وہ ایک طریقے پر آ کر بند نہیں ہوں گی، بلکہ انشاءاللہ العزیز وہ آگے چلتی رہیں گی۔ اس سلسلے میں جو بنیادی کردار ہے در حقیقت وہ اپنے ادارے کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو متقدمین فاضلین اگر جن کو ہم کسی درجے میں اپنا ایک نائب کے طور پر کسی ضلع کے اعتبار سے اس کو نائب کے طور پر متعین کرتے ہیں، وہاں مرکز قائم کرتے ہیں، اور اس مرکز سے ہمارے تمام متاخرین اس سے مربوط رہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ یہ تمام طالب علم آہستہ آہستہ کسی نہ کسی درجے میں دینی خدمات پر مامور ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور ایک بہت بڑی ایک یعنی دینی خدمات ہیں، اور اپنی منزل کو پا لینا ہے، اپنے مقصد سے انتہائی قریب ہو جانا ہے، اپنے جو محنت ہے وہ کسی درجے میں انشاءاللہ العزیز سامنے آ جائے۔ جس وقت طلباء کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جس وقت رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی کھپت لگانے کی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور جب ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ کھینچ لینے سے وہ بے یارو مددگار بالکل چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور نہ ان کو کوئی زندگی میں گزارنے کا کوئی ایکسپیرینس سامنے ہوتا ہے، نہ ہی دینی اعتبار سے، نہ ہی دنیاوی اعتبار سے، نہ ہی علمی اعتبار سے، نہ ہی عملی اعتبار سے، اور اس وقت جانبین سے ایسا استغنا ہوا کرتا ہے، ایسا استغنا دیکھنے میں آتا ہے کہ مدرسہ بھی ناکام ہو جاتا ہے، اور جو طالب علم وہاں سے فارغ ہوا ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اساتذہ جس طریقے سے طالب علموں پر علمی اور عملی میدان میں اور تربیتی میدان کے اندر ان کے اوپر شفقت کا معاملہ رکھتے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں سختی کرتے ہیں کہ بھئی حاضر نہیں ہو رہے تو حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، درسگاہ میں حاضری ہونی چاہیے اور محنت ہونی چاہیے، ہر لحاظ سے وہ نہیں چاہتے، اور ان سے کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہیں، ان سے جو ہے بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ان غلطیوں پر سرزنش بھی ہوتی رہتی ہے، سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اب جب فارغ ہو جاتا ہے آدمی تو پھر وہ اپنا ہاتھ اس طالب علم سے اٹھا دیتے ہیں، سرپرستی ہٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے اس کے اوپر سرپرستی کرنے کا، ہمدردی کرنے کا، اسی انداز سے کہ جس انداز سے آپ نے اس کے مدرسے میں رہتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھا تھا۔ بڑے بڑے اساتذہ کی یہ ذمہ داری آتی ہے، بڑے بڑے اساتذہ اپنی محنت اور کوشش اس بات میں صرف کرتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی انداز سے بڑے درجے کا استاد بن جاؤں، بڑے کتابیں میں پڑھانے لگ جاؤں، بڑے درجوں میں استاد لگ جاؤں۔ ہر استاد کی ایک ذمہ داری نہیں ہوا کرتی، بلکہ استادوں کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جہاں وہ طالب علم کی عملی طور سے تربیت کرتے ہیں، علمی اعتبار سے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے اس کے طالب علم کے فارغ ہونے کے بعد بھی کہ اسی انداز سے شفقت اور محبت اور پیار کا تعلق اور اس سرپرستی کا تعلق اور ہمدردانہ تعلق اس وقت بھی برقرار رکھیں۔ طالب علم تھا، اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے، ہر اعتبار سے وہ کمتر ہے، وہ نہیں سمجھتا اس بات کو کہ اب میرے لیے کیا چیز بہتر ہے اور میرے لیے کیا چیز صحیح نہیں ہے اور میرے لیے کیا چیز غلط ہے، لیکن استاد ضرور یہ بات سمجھتا ہے۔ جس طریقے سے طالب علمی کے دور میں وہ ناسمجھی میں اور غیر شعوری طور سے اور وہ اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یعنی برائی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ان کو کھینچ کے لا کے اور اہتمام سے ان کے اندر اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر طالب علم بھی اساتذہ کے ساتھ مربوط نہ رہیں، مرکز کے ساتھ مربوط نہ رہیں، تو اس کے اوپر بھی ان کے لیے کسی نہ کسی انداز سے سرزنش ہونی چاہیے، ان کے اوپر اس قسم کی کوئی نہ کوئی سزا متعین ہونی چاہیے
کہ ایک حد تک جو ہے وہ ان کی رہبری اور رہنمائی رہے، اور انشاءاللہ العزیز جب وہ 5 سال میں، 4 سال میں، 3 سال میں مختلف انداز سے ان کی رہبری اور رہنمائی ہوتی رہے گی اور وہ مربوط رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بھی عرض کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔